وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف صدارت کریں گے۔ مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال سمیت 12 نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری اور اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ بین الاقوامی تنازعات کے حل کے لیے کنونشن پر دستخط ایجنڈے کا حصہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایات سے متعلق وزارت داخلہ کی سمری کی منظوری شامل۔ انکم ٹیکس ترمیمی بل 2025 کے ذریعے کل وقتی اساتذہ اور محققین کی آمدنی پر ٹیکس چھوٹ کی بحالی پر غور کیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کی نماز جنازہ راولپنڈی میں ادا کر دی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اپنی والدہ کی نماز جنازہ خود پڑھائی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی والدہ کی نماز جنازہ ریس کورس گراؤنڈ راولپنڈی میں ادا کی گئی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ وفاقی وزراء خواجہ آصف، محسن نقوی، عبدالعلیم خان، اویس لغاری، طارق فضل چودھری، رانا ثناء اللہ سمیت وفاقی کابینہ کے ارکان نے شرکت کی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، ایئر چیف بابر ظہیر سدھو، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف، سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، جنرل ریٹائرڈ اشفاق پرویز کیانی اور مسلح افواج کے سینئر حکام نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ، سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان، غیر ملکی سفیر اور سرکاری افسران سمیت معززین نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ شرکاء نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء میں 6 دن باقی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ 25 مارچ تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 8,77,220 تک پہنچ چکی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت سہولیات کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے، آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی، غیر ملکی اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء میں 6 دن باقی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، جبکہ 25 مارچ تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 8,77,220 تک پہنچ چکی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ انخلاء کے دوران کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی۔ واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ مقررہ تاریخ گزر جانے کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزارت خزانہ نے مارچ کی معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ مالیاتی استحکام کے باعث قیمتیں کنٹرول اور مالی خسارے میں کمی آئی۔ ایف بی آر نے جولائی سے فروری کے دوران 7,344 ارب روپے کا ٹیکس وصول کیا ہے۔ رپورٹ کریں گے عامر سیاد۔ مارچ کی معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری، ملکی معیشت میں استحکام کا تسلسل جاری، مہنگائی میں کمی، غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی اضافہ، اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی بھی بہترین رہی۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مالیاتی استحکام کے باعث قیمتیں کنٹرول ہوئی ہیں اور اس کی بنیادی وجہ غذائی اشیاء اور توانائی کی قیمت کم ہونا ہے۔ رواں مالی سال پرائمری سرپلس میں اضافہ اور مالی خسارے میں کمی آئی ہے، جبکہ تحصیلات زر اور برآمدات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ رواں مالی سال پرائمری سرپلس جی ڈی پی کا 2.8%، جبکہ مالی خسارہ 1.7% کے برابر رہا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رواں مالی سال زرعی قرضے 16% اضافے کے ساتھ جولائی سے جنوری تک 1483.6 ارب روپے رہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں وفاقی حکومت کی نیٹ ٹیکس آمدن میں 45.3%، جبکہ نان ٹیکس آمدن میں 75.8% کا اضافہ ہوا۔ ایف بی آر نے جولائی سے فروری کے دوران 7,344 ارب روپے کا ٹیکس وصول کیا۔ قرض پر سود کی ادائیگی میں 20% کا اضافہ ہوا، جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $691 ملین رہا۔ رواں مالی سال حکومتی اخراجات میں بھی 23.9% کا اضافہ ہوا۔ عامر سیال، سنو نیوز، اسلام آباد۔ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا۔ آئی ایم ایف نے واشنگٹن سے اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان کو قرض پروگرام کی دوسری
$1 अरब मालियत की किस्त मिलने का इम्कान। पाकिस्तान के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग का भी $1.3 अरब का मुआहिदा किया जाएगा, जो 28 माह पर मुहित होगा। IMF का कहना है कि पाकिस्तान ने तौसीही फंड मुआहदे के तहत जारी प्रोग्राम पर मजबूती से अमल दरामद किया। पाकिस्तान हुक्काम अवामी कर्जों को पायदार तौर पर कम करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान की कुदरती आफात से निपटने की सलाहियत बढ़ाने, बजट और सरमायाकारी के लिए मनसूबा बंदी की जाएगी।